السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے۔ جو لڑائی ہے نا جی، آج کل کی 70% تو لڑی جاتی ہے کمپیوٹر پہ، یعنی اسکرینوں پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، اور یہ برین کی دماغ کی لڑائی ہے۔ اور 30% لڑائی جو ہے وہ ہوتی ہے میدان جنگ میں۔ میدان جنگ میں بھی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں وہ بھی 5th جنریشن وار اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں 5th جنریشن وار کے کچھ، مثلاً فضا کو اپنے حق میں استعمال کرنا، پانی کو اپنے حق میں استعمال کرنا، ہوا کو اپنے حق میں استعمال کرنا، بارش کو اپنے حق میں استعمال کرنا، یعنی انوائرمنٹل یوز جو ہے یہ بھی اسی وار کا حصہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ ایک سیریز آپ کو الگ سے بنا کر دوں گا۔ ناظرین کرام، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ISI اور اس جیسی دوسری ایجنسیاں نہ ہوں تو یقین کیجئے کہ جس بری طرح ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے انڈیا پڑا ہے نا، کوئی دنیا کا ایسا آپشن نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے خلاف نہ کھلا رکھا ہو۔ یہ کینیڈا میں، امریکہ میں، UK میں، عرب ممالک میں، میڈل ایسٹ میں، ہر جگہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ ان کے آگے کتنے بے بس ہیں یا کس طرح یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی ایسا کارنامہ تو میرے سامنے آیا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر کینیڈا میں انڈین انٹیلیجنس را کا نیٹ ورک کینیڈا نے پکڑا ہے، پاکستان کو تو چاہیے تھا قیامت لے آتا ہے اس مسئلے پہ۔ آپ نے آج تک حکومت پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سنی ہے؟ جو کینیڈا کے سٹیزن ہیں وہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے کسی سفارتکار نے اس حوالے سے کوئی ایک بیان دیا ہو؟ کنہوں نے دیے؟ سکھوں نے دیے۔ سکھوں نے اس جنگ کو نقطہ عروج تک پہنچایا۔ انہوں نے یہ پوری دنیا کے جو مہذب ممالک ان کے ڈیلیگیشن نے ملاقاتیں کی، ان کو بتایا، ان کو دکھایا کہ یہ کر رہے ہیں یہ تمہارے لوگوں کو برائب کرتے ہیں، تمہیں ورگلاتے ہیں، تم تک جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سکھوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے 2020 خالصتان موومنٹ جو ہے نا، اس کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی قربانیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ انہوں نے چیخ و پکار بہت کی، مارے بہت کھائی۔ جتنا ظلم پچھلے یہ سمجھے کہ 20 سال میں ان کے ساتھ ہوا ہے، میرا نہیں خیال انڈیا کی کسی اور اقلیت کے ساتھ ہوا ہو، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ہر طریقہ، جس طرح انڈیا ہر طریقہ اپناتا ہے نا، ہمارے خلاف اس طرح انہوں نے اپنایا، انہوں نے انڈیا کے خلاف اپنایا۔ ناظرین کرام، یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے، آپ کو پتہ جب یہ شروع ہونی تھی تو ادھر کتوں کی طرح پڑ گئے تھے یہ جو ہیں یہاں 5th کالمسٹ اور یہ انڈین ایجنٹ، جو کچھ تو زیادہ تو بجائے کٹ آؤٹ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہہ رہے تھے جی یہ مرضیوں کے لیے اسلحہ بنایا جا رہا ہے، وہ قادیاں کے رستے سے ادھر سے آیا کریں گے۔ کبھی کہہ رہے تھے جناب کہ یہ ہے وہ ہے، اور سکھوں نے ہمارے ساتھ یعنی پرانی ہسٹریاں اٹھا لائے تھے۔ لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جن لوگوں نے کام آغاز کیا تھا، انہوں نے جو ان کو ٹارگٹ ٹائم تھا اس کے اندر جان پہ کھیل کے اس کو نقطہ انجام تک پہنچایا۔ اور جس دن کا یہ کرتارپور راہداری بنی ہے، وہ دن اور آج کا دن انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ یہ تو ان کو ایک بہانہ مل گیا۔ پہلے تو انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ ادھر سکھوں کو نہ آنے دیں، کبھی کوئی پابندی، کبھی کوئی پابندی، کبھی یہ اتنا ان کو ذلیل کرتے تھے کہ جو مقدس پرشاد جسے وہ کہتے ہیں نا، لے کر جاتے تھے نا یہاں سے پاکستان سے، وہ کتوں سے سنگواتے تھے، ان کو کتوں سے سوال کرواتے تھے کہ کسی طرح ذلیل ہوں، یہ ان کو شرم آئے اور یہ ادھر سے کچھ لے جائے۔ ادھر سے کوئی چیز نہیں آنے دیتے تھے، ادھر سے کچھ لے جانے نہیں دیتے تھے کہ کسی طرح پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے۔ لیکن پاکستان
ان کے تو فہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی گیم جس نے بھی کی تھی وہ تو کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ ناظرین، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کی پالیسیوں نے پاکستان سے ناراض سکھوں کو پاکستان کا حامی بنا دیا، اور ہمارے وہ ایک طرح سے یہ سمجھے کہ سفیر ہے پوری دنیا میں۔ اب انڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سکھوں کو دوبارہ ورگلائے پاکستان کے خلاف۔ اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے جناب انہوں نے ایک عجیب و غریب اتنے خطرناک موو چلی ہے کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، انٹیلیجنس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو دشمن سے کبھی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہماری ایجنسیاں ہوشیار ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ پکڑا ہے۔ ناظرین، آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے خبر سنی ہوگی، کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملہ ہوا جس میں 20-22 بیچارے بے گناہ سکھ مارے گئے۔ کابل میں 150-200 ساری سکھ فیملیاں رہتی ہیں، ایک ان کا تاریخی گردوارہ ہے جس کے لیے وہ فیملیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور زیادہ تر وہ اس ایریا میں یعنی گردوارے کے میں ہی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ حملہ کروایا تھا ISIS کے ذریعے، یعنی داعش کے ذریعے۔ داعش کون سی؟ جو وسیم الہندی والی داعش ہے، جو اجیت ڈوال والی داعش ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ حملہ آور جو بندہ تھا وہ اشرف غنی کے صدارتی محل میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، جس طرح کہ کبھی وہ ہمارا حسین حقانی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی ادھر پناہ لے کے بیٹھا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، یہیں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اس کو وہاں سے فرار کرا دیا کیونکہ پاکستان نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسے ہمارے حوالے کرو۔ ناظرین کرام، اور صورتحال یہ ہے، انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ اس کا الزام ISI پہ لگوایا کہ یہ دھماکہ ISI نے کروایا، لیکن کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں تھی۔ یعنی کوئی سکھوں کا انہوں نے 1-2 بندے یہاں دلی میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے کتے جو بھونکتے رہتے ہیں وہ جعلی سکھ بنے ہوئے ہیں۔ سرسا نام کا ایک بندہ، منجیت سرسا، اس میں سب سے اہم بندہ ہے، وہ مسلسل یہی پاکستان کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ جس طرح یہ میجر آریانی جو کچھ کرتا، اس طرح وہ بھی ہر روز اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ ایکچولی وہ RSS کا یہ ہے ورکر ہے، تو اس کو داڑھی واڑھی رکھوا کے انہوں نے جعلی سکھ بنا دیا۔ حالانکہ سکھوں نے اس کو اپنے دھرم سے نکالا ہوا ہے، اپنے پنتھ سے نکالا ہوا ہے، لیکن وہ زبردستی ہے۔ اب انڈیا گورنمنٹ کا زور چلتا ہے، BJP کا قبضہ ہے پورے انڈیا پر، تو اس کو پھنسایا ہوا ہے وہاں پہ۔ سکھ اس پہ تھوک چکے ہیں، اس کو چھتر مار چکے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ بغیرت اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایران نے ان کے ساتھ مل کے ایک سازش بنائی کہ یار اب ہم دنیا میں تو یہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ پاکستان سے کسی سکھ نے انڈیا کے حق میں بیان دیا، نہ دنیا سے کوئی سکھ، بلکہ پوری دنیا کے سکھوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی اپنی کہ پاکستان ایسا کرے۔ پاکستان کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی، اور اس نے اس سے کیا حاصل کرنا تھا؟ خیر، یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب انڈیا نے تازہ نئی گیم کی ہے جی۔ اب ادھر طالبان کا بہرحال ایک روب دبدبا ہے۔ پچھلے جب ان کی رجیم تھی تو اس میں جو غیر مسلم جو اقلیتیں تھیں وہ بہت سہم کے رہتے تھے، چاہے آپ یہ مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن اس مرتبہ طالبان نے بڑا سبق سیکھا۔ انہوں نے پہلے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جتنی انڈیا میں غیر مسلم ہیں نا، وہ مکمل حقوق کے ساتھ جو زمینوں کو حاصل ہوتے ہیں رہیں گے، اپنی عبادت کریں رہیں گے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمارا تو اسلامی حکومت ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے تجربات سے بہت سے سیکھا بھی ہے۔ اب انہوں نے جناب گیم یہ کی ہے کہ وہ جو خوف زدہ بیچارے سکھ فیملیز ہیں، وہ تو سیدھے سادھے سکھ ہیں۔ کابل کا رہنے والا سکھ کیا ہوگا آپ اندازے کا، دکاندار ہیں بیچارے سیدھے سادھے۔ راہ نے ان کو پھنسایا ایک چکر۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، انڈیا کا جو نیا ترمیمی ایکٹ بنا ہے نا اس کا شہریت کا، اس کے مطابق ہم آپ کو انڈیا میں نہ صرف پناہ دیں گے، آپ کو گھر دیں گے، بزنس دیں گے، سارا آپ کا نقصان پورا کریں گے، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے کہ اصل میں ایک کارروائی پاکستان نے کی ہے، اور سٹوری ہم آپ کو بنا کے دیں گے، بس آپ ہمیں ریکارڈنگ کروا دیں، کر دیں، موجے کرے رہے ہیں ساری زندگی وہاں پہ، کوئی آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو بتا دوں اس سے پہلے نا انہوں نے ایک سکھ کو، پشاور کے سکھ کو ورگلا کے ادھر انڈیا میں لے گئے تھے،
اب جو چھتر اس کو پڑھ رہے ہیں نا، جتنا وہ ذلیل ہو رہا ہے، اس سے کام تو انہوں نے ایک دو نکلوا لیے. کتے کی زندگی اس کی بن گئی ہے بیچارے کی. وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو سکھوں کو سکھ اب آپ تو جو مرضی کے لطیفے بناتے رہے، لیکن وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ تو چکر بازی ہے، وہ اس گیم میں پھنسنا نہیں چاہتے. اب وہ پورا زور یہ لگا رہے ہیں کہ سکھوں کو کسی طرح ورگلا کر اس میں انہیں اس کی اشرف غنی حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے. اشرف غنی نے ان سکھوں سے یہ کہا ہے بلا کے اپنے ہاں کہ بھئی ہم نہیں تمہاری حفاظت کر سکتے، بھائی تم انڈیا چلے جاؤ اگر تمہیں دے رہے پناہ مل رہی ہے یہ اور ہے. لیکن یوں سکھی صدق ہوتا ہے کہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا. ان کو پتہ پوری دنیا میں جو سکھ کمیونٹی بیٹھی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں ورلڈ سکھ پارلیمنٹ بہت کام کر رہی ہے. اب یہ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے طالبان سے ملے گے، اور طالبان کی طرف سے ضمانت ملنے کے بعد وہ ان کو یہیں پہ بسائیں گے، اپنے جو بھی ان کے اخراجات وغیرہ ہیں وہ اٹھا کے، تاکہ ان کا ایک تاریخی گردوارہ اور اس سے جو ان کی مذہبی روایت ہیں وہ برقرار رہ سکیں. جبکہ انڈیا گورنمنٹ راہ کی کوشش یہ ہے کہ چاہے 10-15 کوئی فیملیوں کو ورگلا لے. ادھر جو جب اس سازش کا پتہ لگا ہے یہ پاکستانی ایجنسی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو، انہوں نے جناب پوری دنیا میں جو سکھ لیڈرشپ ہے اس کو ایکٹیو کیا ہے کہ بھئی یہ دیکھو ہمارا تو کچھ نہیں جانا، یہ آپ کو پتہ ہے ان کو بیچاروں کو لے جائیں گے وہاں اور اس کے بعد کیا ان کا حال کریں گے. وہ سکھ بھی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ ابھی تو یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سیٹل کر لیں گے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. لیکن اسی طرح سازشیں یہ لندن میں بھی تیار کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، جرمنی میں بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی میں ایک وہ دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تھے جو راہ کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو 5 سال قید کی سزا ملی ہوئی ہے. اس طرح کینیڈا کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو سکھ جو ہندو وہ جو جرنلسٹ تھا انڈین، وہ یہاں آ کے اس کی بیوی ادھر تھی نا، تو کینیڈا میں آ کے تو برائب کیا کرتا تھا ان کی سیاستدانوں کو، پیسے دیتا تھا کہ پاکستان کے خلاف کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ تو ان کی انٹیلیجنس نے جب ان کو پکڑا، جب گرفتار کیا ہے تو یہ راز کھلا سارا، اور انہوں نے معاملات کو کنٹرول کر لیا. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ایک تو جنگ ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک جنگ وہ ہے جو اس سموک سکرین کے پیچھے لڑی جاتی ہے. اصل جنگ وہ ہے، جنگوں آج کی جنگوں میں فیصلہ کن کردار جو ہے نا وہ جنگ ادا کرتی ہے جو پردوں کے پیچھے لڑی جا رہی ہے. اس لیے آئیے مل کے سلوٹ کریں ان غازیوں کو، ان جان بازوں کو، ان گمنام شہیدوں کو جو پاکستان کی آنکھیں بن کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس کر پاکستان کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین آپ سے درخواست ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.